الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جو شخص مسلمان ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے، اس کائنات ارض میں اس سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی شخص نہیں ہے۔ ہم لوگ بطور مسلمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہم انجوائے نہیں کرتے، اور ایسے ہی افسردہ پریشان اور اپنے ہی دنیاوی معاملات میں ہم مغن رہتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ عزیز طلبہ، اگر کسی بندے کو یہاں بیٹھے بٹھائے امریکہ کی ٹکٹ دے دی جائے اور ساتھ وہاں پر اچھا اہتمام کر دیا جائے، بتائیں یہاں پر اس کے شب و روز کیسے گزرے گے، کتنا خوش ہوگا، اور ہر ایک کو بتاتا پھرے گا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، میں وہاں پر اچھے علاقے میں رہائش پذیر ہوں گا، میں وہاں پر یہ کروں گا وہ کروں گا، میں سرکاری مہمان ہوں گا۔ عزیز طلبہ، آخر اس کا امریکہ کا سفر ختم بھی ہونا، اسے نے واپس بھی آنا، لیکن اس کو پھر بھی کتنی خوشی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جو بندہ مسلمان ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کرنی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس نے رہنا ہے، یعنی کہ جنت۔ عزیز طلبہ، جیسے ایک بندہ امریکہ جانے کے لیے بہت خوش ہے، تو مسلمان جب مرنے لگتا ہے عزیز طلبہ، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک جنت کا کپڑا، ملائم، نرم و ملائم، خوشبودار، پیارا سا کپڑا، اس پہ بندے کی جو مسلمان ہے روح کو لپیٹا جاتا ہے، جو لپٹیں مارتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ روح کو چلا دیا جاتا ہے۔ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کا دروازہ ہے، اور فرشتے وہاں پر بطور سیکورٹی کھڑے ہیں۔ روح لے جانے والا فرشتہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں سے آواز آتی، کون؟ تعارف کرایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے تمہارے ساتھ کون؟ کہا جاتا ہے کہ یہ روح ہے جو اللہ کی بڑی پیاری روح ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہے۔ چنانچہ عزیز طلبہ، اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے ود پروٹوکول، اور فرشتے جو معصوم ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور اللہ کی طرف کبھی بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، اتنے معصوم ہیں، لیکن وہ پروٹوکول دیں گے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، اور یہ ہر جگہ پر یہی ان کے ساتھ ہوگا۔ 7 آسمانوں پہ اس کا روح کا پروٹوکول جاری رہنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے گا کہ یہ باری تعالیٰ روح ہے، آپ نے جو حکم دیا تھا، اور علیین کی روح ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے خوشی کا اظہار ہوگا، اور اس طرح اس کا آغاز کتنا پیارا ہو رہا ہے کہ اللہ تک اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، لیکن ہم اس گفٹ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ دنیاوی دندوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں۔ عزیز طلبہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کتاب سے ہمیں نوازا ہے۔ جتنا علوم ہیں، جتنی کتابیں ہیں، سارا ایک طرف کر لیا جائے
قرآنی علوم کی جو بڑائی ہے نا، جو تکریم ہے، دوسرے علوم ان کے بالکل ہلکے درجے پہ بھی نہیں آتے۔ اتنی بڑی پیاری کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اگنور کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھنا بتائیں جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا جو کورس ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے، وہ جب ان کو آفر کیا جاتا ہے اور وہ کورس لے کر کو ایک دفعہ نہیں پڑھتے، وہ بار بار پڑھتے، سمجھتے اس میں ہے کہ سمجھنے کے لیے وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے اس میں ہے کہ ٹیوٹر رکھے جاتے ہیں، گائیڈ رکھے جاتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، نیٹ سے ہیلپ لی جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے یہ ہے کیا۔ عزیز طلبہ، اگر ایک بندے کو کورس تھما دیا جائے کہ چلو یار یہ رکھ لو، اور وہ اس کو کپ بورڈ میں رکھ لے اور پھر امتحان آ جائے، کیا وہ اس میں کچھ کر سکے گا؟ وہ روئے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے وقت ضائع کر دیا، میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ لیکن اس طرح کے جملے ہمیں اپنے طور پر نہیں یاد آتے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جتنا وہ روتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ رونا ہمارا بنتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھے کچھ نہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی تلاوت کان میں پڑھتی ہے تو اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے، اس کو سکرول کر دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں میں نے سنی، میں نے تو اور کچھ دیکھنا۔ یہ حال ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ، جس بندے نے قرآن کو نظر انداز کیا، یقین کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نظر انداز کر دے گا۔ اس کو کوئی لفٹ نہیں ملنی اللہ کی طرف سے، چلو یار تم نے قرآن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو پذیرائی دینی ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور آگے بڑھایا اور خود اس پہ چلتے رہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے جنہوں نے یہ حدیث سنی، انہوں نے سارے کام چھوڑ کے قرآن کی طرف لگ گئے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید، اس کا تعارف۔ تو ہم اس میں مختصر بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ ایسی عظیم کتاب کہ اللہ تعالیٰ خود اس پہ نازا ہے۔ اس کتاب قرآن مجید بڑی ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں: الکتاب، الفرقان، نور، شفا، تذکرہ، العلم، البنیان۔ یہ مختلف نام ہے قرآن۔ تو یہ محبت بھرا کلام ہے، اس سے ضرور ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے استفادہ کیا کریں، اس سے سیکھا کریں۔ یہ بندہ زمین پر ہوگا لیکن اس کی وقت، اس کی ویلیو آسمانوں تک لے جائے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔